حضرت حاتم اسم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے ادا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نماز کے لیے دو وضو کرتا ہوں، ایک میں ظاہری وضو کرتا ہوں اور ایک باطنی وضو کرتا ہوں۔ ظاہری وضو ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ سب لوگ کرتے ہیں، میں اپنے پاؤں دھوتا ہوں، منہ دھوتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، اور باطنی وضو میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام گناہوں سے اور اپنی تمام خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ میری نظروں کے سامنے ہے، اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے، میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف دوزخ ہے، میرے قدموں کے نیچے پلصراط ہے، اور ملک الموت فرشتہ میرے پیچھے ہے۔ میں یہ تصور کرتے ہوئے کہتا ہوں، بہت اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں بہت تدبر اور تفکر کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں، یعنی جو کچھ بھی پڑھتا ہوں اس میں غور و فکر کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں بہت خضوع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، اور اس کے بعد گڑ گڑاتے ہوئے اور انتہائی انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اور اسی طرح پوری نماز انتہائی عاجزی، انکساری اور خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تو فرمایا مجھے 30 سال ہو گئے، اور 30 سال سے میں لگاتار اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے اس عورت کے بارے میں جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، تو میں نے اسے بچپن میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو 40 مرتبہ نماز کے دوران بچھو نے کاٹا، ڈس لیا 40 بار، لیکن 40 بار میں ایک بار بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب نماز پوری ہو گئی، وہ فارغ ہو گئی نماز سے، تو میں نے پوچھا اما آپ کو 40 مرتبہ بچھو نے ڈس لیا، ایک مرتبہ بھی آپ ٹس سے مس نہ ہوئی اور آپ پر کوئی فرق نہ پڑا؟ تو اس نے جواب دیا بیٹے میں اپنے رب کے کام میں تھی تو اپنا کام کیسے کرتی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا اور وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے دوران انہوں نے دیکھا، ان کی توجہ اس طرف چلی گئی کہ ایک پرندہ درختوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نماز پڑھ رہے تھے چونکہ، تو نماز کے دوران جب ان کی توجہ اس طرف گئی تو وہ رکعت بھول گئے۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا، آپ جیسے چاہے اسے خرچ کیجیے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا باغ تھا، وہ اس میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کھجوروں کا باغ تھا، اور نماز کے دوران اس کی توجہ کھجوروں کی طرف چلی گئی، وہ جو پھل تھے ان کی طرف چلی گئی، اور اس کی وجہ سے وہ نماز کی رکعت بھول گیا۔ نماز کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کر لیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو اس میں کیا شک ہے کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔